الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سامعین کرام، ناظرین محترم، رمضان المبارک میں جو کام کرنے والے ہیں اور جس قدر نیکییں اور جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کے ذرائع رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ان کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں رات کا قیام کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں اپنی بخشش کے لیے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے، اپنے اساتذہ کی بخشش کے لیے اور عالم اسلام کی عزت اور آبرو کے لیے۔ آپ دیکھیں ذرا دعا کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جہاں رمضان المبارک کے مسائل بیان کیے ہیں تو رمضان المبارک کے مسائل کے درمیان یہ آیت آئی ہے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ یہ درمیان میں یہ آیت ہے۔ اس کے بعد پھر رمضان المبارک سے اور اعتکاف سے متعلقہ مسائل کا ذکر، یعنی اس آیت سے پہلے بھی اور اس آیت کے بعد بھی رمضان المبارک اور اس کے متعلقہ مسائل کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں یہ آیت لا کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ رمضان میں ایک کام یہ کرنے کا بھی ہے، وہ کیا کہ اللہ سے مانگا جائے۔ دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ انسان جتنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے کم ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ ذوالجلال والاکرام کے فقیر ہو، محتاج ہو، تو پھر ہماری محتاجگی تو قدم قدم پر ہے بھائی۔ ہم اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر نہ بول سکتے ہیں، نہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ایک قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے اور ہم اس اعتبار سے اللہ ذوالجلال کے محتاج ہیں اور فقیر، ہر لحاظ سے اللہ کے محتاج۔ تو فقیروں کو تو بھکاری بننا ہی چاہیے نا، فقیروں کو تو سائل بننا ہی رہنا چاہیے نا، فقیروں کو تو اللہ کا منگتا بنے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی دعائیں ہیں اور اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں حضرات علماء کرام نے اور محدثین رحمہم اللہ نے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی اور کون کون سی دعا کرتے تھے۔ بلکہ اگر کتب احادیث سے ہم دیکھیں تو چارپائی سے اٹھنے کے وقت سے لے کے دوبارہ چارپائی پر لیٹنے کے وقت تک کون سا مرحلہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے خالی ہے؟ اس لیے یہ دعا تو ہمیشہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مرد کرتے رہنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں اس دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ آیت اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام رمضان کے درمیان لا کے دعا کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے، اللہ سے مانگنا ہی عبادت ہے، یعنی اصل چیز تو اللہ سے مانگنا ہی عبادت ہے۔ اور یہ عبادت نماز میں بھی ہے، یہ عبادت حج میں بھی ہے، یہ عبادت ذکر و اذکار میں بھی ہے، اور یہ عبادت دعا میں خالص بھی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ دعا سے بڑھ کے زیادہ محترم یا زیادہ مکرم چیز اور کوئی نہیں۔ یعنی اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے سوال کرتا رہے، اللہ کا بھکاری اور اللہ کا مانگتا بنا رہے۔ اللہ کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ یہ دعا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ اس کے مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ من لا یسأل اللہ یغضب، کہ جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ گویا اللہ سے سوال نہ کرنا یہ اپنے آپ کو بے نیاز اللہ سے بنانے اور تصور رکھنے کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ انسان کسی لمحے میں بھی اور کسی لحاظ سے بھی بے نیاز نہیں ہے۔ اللہ کا تو انسان سراپا محتاج ہے، یہ بے نیاز کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہر چیز میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے اور دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ بالخصوص رمضان المبارک کے اوقات میں، یعنی رات کے اوقات میں، قرآن مجید کے بعد رمضان کے افطاری کے وقت، ان اوقات میں دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت ہے، ان میں دعاؤں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین افراد ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، الامام العادل والصائم حتی یفطر ودعوت المظلوم۔ فرمایا کہ ایک امام عادل کی، عادل امام، عادل بادشاہ، عادل قاضی یہ دعا کرے تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ والصائم حتی یفطر، اور روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کرے ہر وقت اور بالخصوص افطاری کے وقت، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت یہ بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت سے بچو۔ مظلوم کی دعوت کے مابین اور اللہ ذو الجلال کے مابین کوئی چیز حال نہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے کہ وہ اللہ ذو الجلال کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح روزے دار کی دعا بھی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں للصائم عند افطارہ دعوت مستجابہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ روزے دار کی دعا جس وقت وہ افطار کرتے ہیں تو اس وقت اللہ ذو الجلال ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حافظ ابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیر میں، کہ امام صاحب روزہ رکھتے اور روزے کے افطار کے وقت افطاری بھی کرتے اور قرآن مجید کا ختم بھی کرتے ہیں، اور فرماتے کہ افطاری کے وقت دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یعنی دو حسنات، دو نیکیاں یہ افطاری کے وقت۔ لیکن ہم افطاری کے اس وقت کو کھانے پینے کی تیاری اور افطاری کے لیے دسترخوان کو سجانے کے وقت میں صرف کر دیتے ہیں۔ اس قیمتی وقت کو ضائع کرنے سے اللہ اکبر کبیرہ اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے حت الوسع، اور کچھ وقت دعا کے لیے جو ہے نا وہ دے دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، دیکھیے افطار کے وقت نبی علیہ السلام جو دعا فرماتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ فرمایا ذهب الظمأ، پیاس دور ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور ثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ نے جو اجر بتلایا ہے، اللہ اکبر، وہ اجر کیا ہے کہ من صام رمضان بإیمان و احتساب غفر له ما تقدم۔ یہ ہے اجر روزے کا، کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے یا روزہ ویسے ہی رکھتا ہے، نفلی روزہ بھی رکھتا ہے، من صام رمضان، یہاں رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا، عام روزے کے بارے میں تو دوسری فضیلتیں ہیں، روزہ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے غفر له ما تقدم، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا اس حدیث کی طرف بھی آپ نے افطاری کے وقت اشارہ فرما دیا، جس میں آپ کے الفاظ ہے والاجر انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اجر جو ہے نا وہ بھی مل جائے گا اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے للصائم دعوت مستجابۃ حتی یفطر،
روزے کے لیے، روزے دار کے لیے دعا ہے جس وقت کہ وہ افطار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے رمضان المبارک میں یہ جو ہے نا دعا، اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ جب بھی موقع ملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی کمزوری، اپنی ناتوانی، اپنی خطائیں، اپنی غلطیاں، اپنے قصور یاد کر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، اور مستقبل کی بھلائی اور بہتری کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا منگتا بنائے رکھے، اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا بھکاری بنائے رکھے۔ اللہ ذوالجلال جس طرح اللہ نے ہماری پیشانی کو غیروں کے سامنے جھکنے سے روکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہاتھوں کو بھی غیروں کے سامنے اٹھانے سے روک دے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی جناب ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مانگیں وہ عطا بھی فرمائے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ دیکھیے سب سے جامع دعا جو جس طرح حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ سب سے جامع دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، جیسے کہ نبی دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی خیر ہے، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، ان تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما، حسنہ نصیب فرما، اور اس میں ہر قسم کا آرام، ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کی عنایت وہ شامل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا منگتا بنائے رکھے، اور اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے جس طرح مالک ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اسی طرح اپنی مہربانی سے ہماری مانگی ہوئی دعا کو قبول فرما کے اس دعا کے اجر و ثواب سے ہمیں نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔